السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الرحمن علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کی سب سے بڑی علامت، اس لیے سب سے پہلے اس نعمت کا ذکر کیا، نعمت قرآن کا۔ ہم اس کو ایسے فار گرانٹڈ لیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر رحمت ہو اللہ کی، تو جتنی چاہتے ہیں نا اتنا قرآن کے ساتھ تعلق بڑھا لیں، اور اگر قرآن سے دور ہیں تو رحمت سے دور ہیں۔ تو اللہ کی رحمت پانے کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن سے محبت کرنا، قرآن کی عزت کرنا، قرآن کو پڑھتے رہنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو آگے سکھانا، کیونکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور پھر یہاں پر آپ دیکھیے، علمہ یعلم، تعلیم ہوتا ہے آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا کر کے سکھانا، ایک لمبے عرصے تک سکھانا۔ تو یہ جو تعلیم کا سلسلہ ہے، یہ انسانوں کو جلا بخشتا ہے۔ اس سے انسان ذہنی طور پر، علمی طور پر، اخلاقی طور پر ترقی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ اور سب سے اہم ترین چیز جس کی تعلیم ضروری ہے وہ قرآن ہے۔ اسی لیے یہاں پر کسی اور چیز کو سکھانے کا ذکر نہیں کیا گیا، حالانکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نام سکھائے تھے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی دنیا کی چیزوں کے نام سکھا دیے جو ان کی ضرورت تھی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمت ان ناموں سے آگے کی تعلیم ہے، اور وہ قرآن کی تعلیم ہے۔ علم القرآن۔ اب علم یعلم تعلیم جو ہوتا ہے، باب تفعیل جو ہوتا ہے، اس کو مفعول بھی چاہیے ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو علامہ سے قرآن پہلا مفعول ہو گیا، دوسرا مفعول کون ہے کہ کس کو سکھایا؟ تو سب سے پہلے تو جبریل کو سکھایا، جبریل کو قرآن دیا، اور جبریل نے پھر کیا کیا؟ آگے آ کر کس کو سکھایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کے ذکر پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، علمہ شدید القویٰ۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ صحابہ کرام کو سکھایا، پھر صحابہ کرام نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے آگے تبع تابعین کو سکھایا، انہوں نے آگے علماء امت کو سکھایا، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ سکھانے کا چلتا رہا یہاں تک کہ ہم تک آ پہنچا۔ کیا ہم اس کو یہیں بس کر دیں گے، بس صرف سیکھتے ہی رہیں گے؟ نہیں، اس کو آگے بھی سکھانا ہے، اور آگے سکھانے کے لیے تھوڑا ایکسٹرا محنت کرنی پڑتی، اپنے اندر قابلیت پیدا کرنی پڑتی ہے کہ قرآن کو پوری طرح سمجھیں۔ اور یہ تدبر قرآن کی کلاس جو ذرا ڈیٹیل میں ہوتی ہے، اس کا مقصد یہی کہ ہر لفظ سمجھ میں آتا ہو، کانٹیکسٹ سمجھ میں آتا ہو، تاکہ آگے سکھانے کے قابل ہو سکے۔ تو بہرحال سب نعمتوں سے بڑی نعمت قرآن ہے، لیکن کبھی ہم نے اس کا احساس کیا؟ کیونکہ آپ دیکھیے، ساری بھی نعمتیں ہوں، ہر چیز ہو انسان کے پاس، اور قرآن نہ ہو، اگر اس دنیا میں قرآن نہیں ہوتا تو ہماری زندگی کیا ہوتی؟ ہماری زندگیوں میں قرآن نہیں تھا جب، تو کیسی زندگی بسر کر رہے تھے؟ اور قرآن کے آنے کے بعد کیا تبدیلی واقع ہوئی؟ اور اگر ہم اس نعمت کو آگے بانٹیں گے تو اور کیسی کیسی تبدیلیاں آئیں گی، کیسی کیسی رحمتیں آئیں گی۔ تو نعمتیں حصی بھی ہوتی ہیں جن کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ حصی کون سی ہیں؟ جیسے کھایا پیا، محسوس کیا، زبان پہ ذائقہ محسوس کیا، خوشبو محسوس کی، پیٹ میں ایک سکون آ گیا، کھا کے بھوک ختم ہو گئی، پانی پیتے ہیں، کوئی ڈرنک لیتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، پھر آرام کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، ہمارا جسم محسوس کرتے ہیں، کوئی حصی نعمتیں کہتے ہیں۔ اور کچھ نعمتیں مانوی نعمتیں ہوتی جن کا براہ راست اثر ہمارے انٹلیکٹ پر، ہمارے دل پر، جذبات پر، یعنی ہماری روح پر بیسیکلی ہو رہا ہوتا ہے، جس کا اثر ہماری روح پر پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن کی نعمت وہ ہے جس سے ہماری روح سرشار ہوتی ہے، جو ہماری روح کی غذا ہے۔ جسم کی غذا، جسم مٹی سے آیا، زمین سے آیا تو زمین سے ملتی ہے اس کو، لیکن روح جو ہے وہ آسمان سے آئی ہے، تو اس کی غذا بھی آسمانی ہے۔ تو جب تک یہ آسمانی غذا ہم اپنی روح کو نہیں دیں گے تو روح پیاسی ہی رہے گی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ صرف ایک دفعہ پیاس بجھانا کافی نہیں ہوتا، بلکہ انسان کو بار بار پیاس لگتی ہے، اور بار بار
پانی پیتا ہے. تو اسی طرح قرآن کے ساتھ بھی بار بار قرآن کی طرف لوٹنے کی ضرورت رہتی ہے مختلف طریقے سے. کبھی نماز میں پڑھ کے، کبھی ویسے تلاوت کر کے، کبھی اس کو حفظ کر کے، کبھی اس کو سمجھ کر، اور کبھی سب کے ساتھ مل بیٹھ کر تدبر کر کے ایک اجتماعی شکل میں. تو یہ کنیکشن جو ہے قرآن کے ساتھ ہمارا برقرار رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تعلیم قرآن کے عمل کو اپنے سے منسوب کیا ہے. اچھا، بعض لوگ پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ معلم ہے. اللہ کو معلم نہیں کہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام معلم نہیں بتایا، اپنا فعل بتایا ہے کہ اس نے تعلیم دی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معلم ہیں، صحابہ معلم تھے. ہم بھی اگر قرآن کے معلم ہیں تو یہ ہمارے لیے کیا ہونی چاہیے؟ ایک آنر کی بات، ایک سعادت کی بات، ایک خوشی کی بات. تو پھر علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی، اور قرآن کی تعلیم میں اس کے الفاظ کی تعلیم. سب سے پہلے کہ الفاظ کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، اسی کے لیے پھر انسان کو تجوید سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اس کے معانی کی تعلیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معانی کی تعلیم دی گئی، پھر انہوں نے ہمیں وہ تعلیم آگے دی. اور پھر اس کے بعد اس کے کانٹینٹ میں جو کچھ ہے اس سب کی تعلیم کہ اس پر عمل کیسے کیا جائے، اس کی مختلف آیات کا معنی، مطلب، مفہوم کیا بنتا ہے. تو بہرحال قرآن جو ہے وہ رحمان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، وہاں صرف رحمان کا ذکر نہیں آیا بلکہ رحیم بھی ساتھ آیا. اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے اس حال میں کہ ہر چیز کا واضح بیان ہے، اس میں فرما برداروں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے، خوشخبری ہے. یعنی یہ کتاب کیا ہے؟ رحمت، ہدایت، خوشخبری. یعنی اس کتاب کو پڑھ کر ہمیں خوشخبریاں ملتی ہیں کہ کیا کام کر کے آپ کہاں پہنچ سکتے ہیں، گائیڈنس ہے. اور اس کے لیے اللہ نے اس کتاب کو آسان بنایا ہے. یعنی انسان کے لیے یہ کتاب مشکل نہیں ہے سمجھنا. تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو بطور خاص سورۃ الرحمن کو، اس کی تلاوت کو سنتے ہیں. اور بہت سے لوگوں نے اس پر ایکسپیریمنٹ بھی کیا ہے، ایک نہیں کئی جہتوں سے. بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس بتائے ہیں کہ انہوں نے کم از کم جیسے 7 دن سورۃ الرحمن صبح دوپہر شام سنی، تو بہت ایسی بیماریاں ان کی ٹھیک ہوئی کہ جو اسی طریقے سے ٹھیک نہیں ہو رہی تھی. تو بہرحال اللہ ہی جانتا ہے اس میں کیا راز ہے اور کیا حکمت ہے، لیکن اتنے ڈائیورس قسم کے مختلف لوگوں کے زبان سے ان کا یہ ایکسپیرینس سن کے جھٹلانے کو دل نہیں مانتا کہ انسان کہے کہ ہاں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ آگے جس کو بھی بتایا گیا. تو بہرحال قرآن چونکہ سارے کا سارا شفا ہے، لیکن اگر آپ اس کے کسی ایک حصے کو بھی انجوائے کرتے ہیں، سنتے ہیں، اور سننا اس طرح نہیں کہ آپ کچن میں کام کر رہے ہیں اور تلاوت لگی ہوئی ہے، ڈرائیو کر رہے ہیں تلاوت لگی، وہ بھی ٹھیک ہے، کچھ اور سننے کی بجائے بہتر ہے کہ اللہ کا کلام سنا جائے. لیکن اگر آپ یعنی واقعی جذب کرنا چاہتے ہیں اپنے اندر، تو پھر سارے کام چھوڑ کر ریلیکس ہو کے لیٹ جائیں، اپنے دماغ کو خالی کریں، اور پھر اس کے بعد آپ اس کو جذب کرتے ہوئے سنیں. اور اگر آپ اس کا معنی جانتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کا دل پھر محسوس بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ کن کن نعمتوں کا دنیا اور آخرت کی ذکر کر رہے ہیں. تو الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا. اب انسان سے مراد یہاں کون ہے؟ ایک معنی لیا گیا کہ اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے. دوسرا معنی یہ کہ الانسان جن سے انسان کی طرف اشارہ ہے، یعنی سارے انسان مراد ہیں کہ سب انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، مختلف مراحل سے گزار کے، اور پھر باقی مخلوق ان کی اولاد ہے، اور نطفے سے اللہ نے ان کو پیدا کیا اور ایک طریقہ جاری کر دیا. اور پھر جیسے دنیا میں بہت سے کلام ہیں، کتنی بولیاں ہیں، کتنی باتیں ہیں، کتنے فلسفے ہیں، کتنی شعر و شاعری ہے، کتنی کہانیاں ہیں، کیا کیا نہیں ہے، لیکن ان سب میں بہترین کلام قرآن ہے. تو اسی طرح دنیا میں اس زمین پر کتنی مخلوقات ہیں، ساری اسپیشیز تو شاید ابھی تک انسان نے ڈسکور ہی نہیں کی، تو ان سب میں بہترین مخلوق انسان ہے. تو خلق الانسان،
اللہ نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کامل اعضاء کے ساتھ، پورے اجزاء کے ساتھ، بہت محکم بنیادوں پر، پوری مہارت کے ساتھ، اور تمام حیوانوں پر اس کو امتیاز بخشا. اور پھر عدم سے وجود میں لایا اللہ تعالیٰ، کیونکہ پہلے تو انسان کچھ بھی نہیں تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیونکہ انسان آخر میں بنا ہے، پہلے اور بہت سی مخلوقات بنی ہیں، تو انسان کا اس وقت وجود تک نہ تھا. فرشتے اس سے پہلے بنے، جنات انسان سے پہلے وجود میں آئے. تو پھر یہاں پر خاص طور پر قرآن کے بعد انسان کی تخلیق کا ذکر ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نعمت قرآن کی شکل میں ہمیں ملی ہے وہ انسان کی تخلیق کی نعمت سے بھی افضل نعمت ہے. مثلاً آپ کو اگر قرآن کی نعمت ملتی ہے لیکن اللہ نے آپ کو اولاد نہیں دی، مثال کے طور پہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، ان میں کمی نہیں ہوتی لیکن بس نہیں ہوتا، کیونکہ خالق تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. تو اگر ان کو قرآن مل جاتا ہے تو انہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہوا خیر مما یجمعون، تو دنیا کی ہر نعمت سے بہترین ہے. میری والدہ نے میری پیدائش سے، جو کہ سب سے بڑی بہن ہوں، بچوں میں سے بڑی ہوں، تو میری پیدائش سے تقریباً 8 دن پہلے اپنا ترجمے سے قرآن مکمل کیا تھا. والد نے پڑھایا تھا ان کو، تو شادی کے بعد شروع کیا اور پھر پڑھاتے پڑھاتے تو سب نے سمجھا کہ شاید بیٹا ہوا نا، کیونکہ وہ مٹھائی تقسیم کی، سب ایک اس کو سیلیبریٹ کیا گیا جیسے کہ قرآن کو فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. لیکن پتہ چلا نہیں، ابھی کچھ نہیں ہوا، یہ تو قرآن مکمل ہوا ہے. پھر اس کے بعد الحمدللہ 1 ویک کے بعد میری پیدائش ہوئی، تو پھر دوبارہ سب کو ٹریٹ ملی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو قرآن مل جاتا ہے اور اولاد نہیں بھی ملتی، یا اولاد میں لڑکی بھی مل جاتی ہے، تو بھی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ عورت بھی انسان ہے. خلق الانسان کی جب بات ہوئی تو اس میں مرد اور عورت دونوں ہی شامل ہیں. تو بیٹا ملے یا بیٹی ملے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو اتنی ساری صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا، یہ ایک عجب کمال کی چیز ہے کہ یعنی زمین پہ پہاڑ ہیں، دریا ہیں، درخت ہیں، حیوانات ہیں، جانور ہیں، لیکن انسان ان سے بالکل مختلف. اور پھر سب چیزوں کو یہ بتا دیا خلق لکم ما فی الارض جميعا، باقی سب کچھ تمہارا ہے. یہ اور بھی زیادہ فضیلت دی انسان کو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، یعنی صرف پیدا ہی نہیں کیا، ساری ضرورتیں بھی پوری کی، نعمتیں بھی دی، پرفیکٹ جسم بھی دیا، اور پھر اس کے ساتھ اس کو عزت بخشی. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو باقی مخلوقات پر فوقیت عطا کی. اور پھر اس فوقیت کا سب سے بڑا سبب اس کے اندر بیان کی قوت کا ہونا ہے. علمہ البیان، اس کو بیان کرنا سکھایا. اب آپ دیکھیے کہ پیچھے صرف علامہ تھا اور یہاں علامہ ہو ہے، یعنی انسان کو. علامہ اور علامہ ہو اگرچہ ایک ہی طرح کے معنی رکھتے ہیں، لیکن علامہ جو ہے زیادہ ابلغ، یعنی زیادہ بلیغ ہے، اس میں زیادہ وسعت ہے. اور علامہ ہو انسان کے لیے اسپیسیفائی کیا کہ اس کو سکھایا. بیان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھولنا، بولنا، واضح کرنا. تو انسان کو باقی تمام مخلوقات پر اس لیے فضیلت عطا کی گئی ہے کہ اللہ نے انسان کو بولنا سکھایا ہے. ما فی الضمیر، یعنی جو دل میں ہے اس کا اظہار کرنا سکھایا ہے الفاظ کی شکل میں، جس کو دوسرے انسان سمجھ سکتے ہیں. اور بیان کا ایک معنی قرآن بھی کیا گیا ہے، ھذا بیان للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک بیان ہے. ان علینا بیانہ بھی آتا ہے. تو بہرحال اس میں بولنا اور کلام کرنا اس کا پرائمری میننگ ہے. اور تحریر کے ذریعے اظہار کرنا، بیان میں صرف زبانی کلامی باتیں کرنا نہیں آتا بلکہ ہاتھ سے لکھنا بھی آتا ہے. اور اب تو ایک تیسری چیز ٹائپ کرنا بھی آپ شامل کر لیں. اور پھر اس کو عقل کے معنوں میں بھی لیا گیا کہ اس سے مراد انسان کی عقل ہے، کیونکہ زبان کا بیان عقل کی ترجمانی کرتا ہے. کیونکہ جب آپ بولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے آپ کتنے عقل مند ہیں، آپ کتنے پانی میں ہیں. کسی شخص نے چاہے اپنے آپ کو کتنا بھی سنوارا ہو، بنایا ہو، قیمتی لباس پہنا ہو، بہترین میک اپ پہنا ہو، ایکسپینسو پرس اور جوتے ہوں، سب کچھ ہو،
تو آپ ایک دم دیکھ کے امپریس ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ بولتے ہوئے غیر ضروری ہنس رہا ہے، ہم؟ یا الفاظ آگے پیچھے کر کے بول رہا ہے، یا پوری طرح بات نہیں کر پا رہا، یا بول ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو نعمت نہیں دی بولنے کی، وہ گنگے ہوتے ہیں. تو دیکھ کے اس وقت جو شکر آتا ہے، وہ عام طور پر جتنا مرضی بول لیں تو وہ شکر کی کیفیت نہیں ہوتی کہ شکر ہے جو دل میں تھا وہ کہہ دیا، کیونکہ اس پر بھی کئی رکاوٹیں ہوتی ہیں، کئی پابندیاں ہوتی ہیں. تو انسان جب بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں، وہ کیا بولتا ہے، وہ کیسا ہے، اس کا اخلاق کیا ہے. تو اس لیے ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرنی چاہیے وہ کیا ہے، اور جس چیز کو مسلسل امپروو کرتے رہنے کی ضرورت ہے وہ ہے اپنی قوت بیان. تو بیان جو بہترین بیان ہوتا ہے اس میں نمبر 1 یہ دیکھا جاتا ہے کہ کانٹینٹ کیا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے، اس بات کا فائدہ کیا ہے. اگر آپ کا کانٹینٹ بیکار ہے تو عقل مند لوگ کبھی بھی اس کو اپروو نہیں کریں گے. پھر دوسرا یہ ہے کہ سٹائل آپ کا اچھا ہونا چاہیے، گفتگو کا سٹائل، الفاظ کا چناؤ یہ بہترین ہونا چاہیے. کیونکہ بعض اوقات ایک اچھی بات آپ کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کے الفاظ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ بات دل پہ اثر نہیں کرتی، اور پھر اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنی بات کے ذریعے انسان لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بناتا ہے، یا وہ قدر بڑھ جاتی ہے یا وہ قدر گھٹ جاتی ہے. تو اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ نعمت انسان کو باقی تمام جانوروں سے ممتاز کرتی ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ عقاب جو ہیں ان کی نگاہ کتنی تیز ہے، انسان کی ایسی نہیں ہے. اسی طرح چیتا، اس کی رفتار آپ دیکھیں دوڑنے کی، ہم اس طرح نہیں دوڑ سکتے. اس کے دانت کتنے نکیلے، ہم پکا ہوا گوشت بھی بعض اوقات نہیں کھا سکتے کہ سخت ہے، تو وہ کچا کھا جاتا ہے چبا کے. اس سے اندازہ لگائیں اس کی قوت کا، چبانے کی قوت کا. اسی طرح سننے کی قوت، کہتے گھوڑوں میں اتنی سننے کی قوت ہوتی ہے کہ دور پار بھی کوئی چیز ہو رہی ہو تو ان کے کان جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کان ہلانا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح کچھ اور جانوروں کے اندر بھی سننے کی حس جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، بلکہ ان کی اس حس کی وجہ سے پہلے لوگ زلزلے وغیرہ اور آفات کا اندازہ لگایا کرتے تھے، جیسے پرندوں وغیرہ کی اڑان سے اور مختلف ایکشن سے. تو ان کی کچھ حصے، کچھ کسی جانور میں، کچھ کسی جانور میں ہم سے زیادہ ہوتی، لیکن ان کو بولنا نہیں آتا. رٹا رٹا کے طوطے کو آپ کچھ لفظ سکھا دیتے ہیں، وہ وقت بے عقل بولتا چلا جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کا بھی استعمال کرتا ہے، زبان سے بولتا بھی ہے، اور پھر صرف اس کو بولنا ہی نہیں سکھایا. یہ جو زبانوں کا اختلاف ہے یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے، نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر صرف یہ نہیں کہ ہم خود صرف بولے، ہمیں دوسرے کی بات سمجھنا بھی سکھایا، کیونکہ کمیونیکیشن 2 ways ہوتی ہے. ہم بولتے ہیں، پھر دوسرا بولتا ہے، پھر ہم اس کا جواب دیتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جو لوگ آپ کی بات سمجھتے نہیں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور ہی سمجھ رہے ہیں، مس انڈرسٹینڈ کر، تو اس وقت انسان کا پیشنس کتنا ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہاں سے پھر آپ کی عقل مندی ظاہر ہوتی ہے، جو اللہ نے آپ کو اس شکل میں انسان بنا کے دی ہے، ساری مخلوق سے افضل بنا کے، کہ پھر آپ کا رسپانس جو ہے وہ معقول ہو. لیکن ہم کتنی دفعہ اپنا ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے آج تک غصہ نہیں کیا. ہمیں کوئی چیز، بچوں کی ہو بڑوں کی ہو، صبح سویرے ہی اٹھاتے وقت ہی چیخنا شروع کر دیتے ہیں. بعد کی بات تو بعد میں آئے گی. تو انسان جو ہے اس کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت بھی رکھی کہ وہ دوسرے کی بات سمجھے اور پھر اس کے بعد اس کو جواب دے. اور یوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان 3 آیات میں اپنی سب سے بہترین نعمتوں کا ذکر کیا. پہلی قرآن کی تعلیم، دوسری انسان کی تخلیق، اور تیسری اس کو قوت گویائی، اس کو بولنے کی جو قوت عطا کی، اظہار خیال کی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی بنا پر انسان کو علم بھی عطا کیا، اور پھر انسان اپنے علم اور عقل اور تجربے کی بنا پر
اس دنیا میں اچھی زندگی بسر کر سکتا ہے اور اپنی آخرت کے لیے ہمیشہ کے گھر کے لیے بہترین چوائسز اختیار کر سکتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. سازا میں رحمت اسپیسیفائی کر رہی تھی کہ اپنے لیے میرے اوپر کیا رحمت ہے. جب آپ جنت کا ذکر کر رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی، اتنی بڑی بنائی، اگر وہ مجھے مسلمان نہ بناتا تو میرے لیے جنت کیا چیز تھی. میں کیونکہ مجھے یہاں آ کے فیل ہو رہا ہے کہ کتنا مشکل ہے اپنے دین سے دوسرے دین پر جانا. اگر میں مسلمان نہ ہوتی تو پھر میں کیسے وہ جنت پاتی یا کیا کرتی. یا جیسے وہ جو لاسٹ بات ہے کہ صرف کلمہ گوئی نکال لیے جائیں گے. تو یہ تو احسان کر ہی دیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کہ ہمیں یہاں مسلمان پیدا کر دیا. بہت بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے. اور پھر اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے. اب دیکھیے بعض اوقات نعمتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں لیکن جب ہم ان کو پہچانتے نہیں نا تو ان کو انجوائے نہیں کرتے. جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے نا یہ نعمت ہے تو پھر ہمارا دل خوش ہوتا ہے. Ustaz, I wanted to say that, like you said that Allah taught Jibreel alayhi salam and he came and taught Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So many people, I'm talking about especially my family people, when I tell them that they have to learn from a teacher, learn the proper way, learn, they say no, we have the Quran and we are reading the meaning, we have the book, we can understand ourselves, we don't have to go to someone to learn. لیکن یہاں تو قرآن کی تعلیم کا ذکر ہو رہا ہے اور تعلیم میں ایک تعلیم دینے والا ہوتا ہے اور ایک لینے والا ہوتا ہے اور پھر ایک کتاب ہوتی ہے اور ایک باقاعدہ طریقہ ہوتا ہے. اور امت میں شروع سے ڈے 1 سے یہی طریقہ رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہوا قرآن بھیج دیتا لیکن جبریل علیہ السلام نے آ کے باقاعدہ سکھایا اور پھر سکھانے کے بعد دوبارہ سنا بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے بھی تھے کیونکہ تعلیم 2 طرفہ عمل ہوتا ہے. تعلیم یک طرفہ صرف انفارمیشن پاس کرنا نہیں ہوتا. اس کے جیسے آپ کو سکھایا جاتا ہے، پہلے پڑھایا جاتا ہے، پھر آپ سے سنا جاتا ہے، ڈسکس کیا جاتا ہے، پھر آپ لکھ کے اظہار کرتے ہیں پیپر میں. سر جی میری سب سے زیادہ بولنے کی قوت ہی آج کل چلی گئی ہے. اس کے اوپر میں نظر لگ گئی آپ کو. میں یہی دیکھ رہی ہوں کہ 10 دن سے اب تو پھر بھی آواز نکل رہی ہے، کچھ آواز نہیں نکل رہی تھی. میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت میں بار بار روز سوچ رہی ہوتی ہوں کہ اور ایک کتنی عجیب فرسٹریشن سی ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ تلاوت بھی نہیں کر پا رہے ہوتے صحیح طریقے سے. آپ صرف ہمنگ کر کے کر پا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو یا کچھ یاد کرنا ہو. تو یہ کتنی بڑی ایک نعمت ہے اللہ کی، بولنے کے قابل ہونا. اور جن کے پاس نہیں ہے ان کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہمیں کتنی بڑی چیز سے نوازا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ انسان کا حافظہ کچھ کمزور ہونے لگتا ہے نا، تو بعض اوقات آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، لفظ آپ کو نہیں مل رہا ہوتا، کسی کا نام یاد نہیں آ رہا ہوتا یا کوئی چیز بھول رہے ہوتے ہیں تو کتنی فرسٹریشن ہوتی. اور جب ہم بے تکان بولتے چلے جاتے ہیں تو کبھی شکر ادا نہیں کرتے. سادہ جی یہاں پہ علم القرآن سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت الرحمن رکھی ہے وہ اتنی اچھی طریقے سے آج سمجھ میں آئی ہے کہ واقعی قرآن کو سیکھنا بھی اور سکھانا بھی اور سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں بھی اپنی یہی صفت استعمال کی تھی جہاں بیان فرمایا تھا الرحمن علی العرش استوى، یعنی عرش کے اوپر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان ہے کیونکہ وہیں سے پھر ساری رحمت ساری مخلوق پہ جنریٹ ہوتی ہے. اسی طرح جب قرآن کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے بھی رحمان کا ہی لفظ استعمال کیا. اور اگر اس سے پچھلے والی سورہ کو ہم دیکھیں جہاں پہ وہ اینڈ ہوتی ہے المقتدر، یعنی اللہ تعالیٰ کی اقتدار والی صفت بیان ہوئی، لیکن یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت اور محبت کا ذکر شروع کر دیا. سازا میں سوچ رہی تھی کہ آئی ڈونٹ نو اتنا پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی پڑھتے ہیں اور ابھی کورس میں بھی اتنا ڈیپتھ میں پڑھا سورہ فاتحہ کے اندر بھی، لیکن سم ہاؤ مجھے فرسٹ ٹائم ایسا لگ رہا ہے جیسے سورہ رحمان میں جیسے آپ نے جو لنک کیا نا ووم کے ساتھ، کہ آئی گیس ہم جیسے ایک فیل کرتے ہیں ایز مدرس کہ ہم جب نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے جیسے خوش ہوتے ہیں اور محبت کرتے ہیں. بٹ آئی ڈونٹ نو وائی ہمارے اندر یہ ڈیفیشنسی ہے یا
ایک ہے شیطان کا وسوسہ کہ ہم ویسی فیل نہیں کر پاتے, اپریشیٹ نہیں کر پاتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں مزید جیسے ہمارے اعمال ہوں. تو اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں اس کی توفیق دیں اور ہم تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میکسیمم سے فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاذہ میں سوچ رہی تھی جیسے یہ علمہ البیان, تو یہ اللہ تعالیٰ کا پھر ایک نعمت ہے کہ اللہ نے بیان کی قوت دی. تو میں اس کو لنک کر رہی تھی کہ منافق کی ایک خصلت ہے کہ جب وہ جھگڑا ہوتا ہے یا اختلاف ہوتا ہے تو ہم یہی سوچیں کہ جب کوئی بری بات منہ سے نکل بھی جائے تو توبہ بھی کر لیں کہ یہ بیان کی قوت اللہ نے دی ہے اور میں کیا بول رہی ہوں. تو یہ ہم سوچ لیں کہ یہ رحمت کا غلط استعمال ہے. اگر میں غلط الفاظ کسی بھی نعمت کا صحیح استعمال جو ہے وہی اس کا شکر ہے. تو زبان کا اگر غلط استعمال ہو جائے تو پھر ناشکری ہو جاتی. I was saying that they're now doing a gratitude list. سب کو سکھاتی ہے کہ in the Western studies, people that are depressed or things are not going well in your life to create a gratitude list. روز بچے بھی ہیں خواتین اور جو بھی ہیں they write down a gratitude list, anything that they have beneficial in their life, and then they're healthy because of that. It gets you out of depression. تو یہ میں سوچ رہی تھی کہ پانی بھی ہم لوگ جو پیتے ہیں کچھ بھی we say بسم اللہ الرحمن الرحیم, it's a form of gratitude right away. بالکل. اور اس صورت میں جتنی نعمتوں کا ذکر آئے گا تو پھر اسی سے شکر آئے گا.